آپ لوگوں نے آج صبح بھی پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پارلیمنٹ کی قرارداد بھی آ گئی، اس کے باوجود 8 رکنی فیصلہ آ گیا جسے اب سے تھوڑی دیر پہلے اتحادی رہنماؤں نے اجلاس کر کے مسترد کر دیا۔ مگر آپ کے مسترد کرنے سے ہو کیا سکتا ہے؟ کیونکہ جو بل بنا ہے اس پر عمل خود عدالت نے کرنا ہے کہ جی 3 ججز مل کے بینچ بنائیں گے اور اپیلوں کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ کیسے مانیں گے جب 8 رکنی بینچ نے مسترد کر دیا؟ شکریہ شاذب صاحب۔ ایک جانبدار اور جونیئر بینچ نے ایک غلط مفروضے کی بنیاد پر آئین سے متصادم اور انتہائی قبل از وقت فیصلہ دیا ہے، اور اس پہ جو اعتراضات ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تمام اتحادی جماعتوں نے واضح کر دیا ہے۔ آج پارلیمان میں بھی جو قرارداد نے واضح کر دیا ہے۔ اب پہلا آپشن تو پارلیمان کے پاس یہ ہے کہ حکومت سے زیادہ کہ جو پارلیمان کا حق ہے قانون سازی کا، جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کہ پارلیمان اسی قانون کو دوبارہ پاس کر دے اور پھر وہ سارا پروسیس کرے جس سے ہم گزرے ہیں، کیونکہ پارلیمان کا جو اختیار ہے، جو آرٹیکل 191 میں بھی لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے معاملات میں قانون سازی کے ذریعے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، آرٹیکل 191 یہ کہتا ہے۔ اور یہ جو اصل آج کے آرڈر میں جس پر ہمیں اعتراض ہے، یہ 2 دفعہ کہا گیا کہ جی عدلیہ کی آزادی کے اوپر کوئی قدغن لگ رہی ہے، جیسے میں نے کہا یہ غلط مفروضہ ہے۔ تو ہم نے تو ایک اختیار بھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف اختیار کے استعمال کو وسیع کیا ہے۔ اور جس طرح جسٹس منصر علی شاہ نے کہا تھا، کیونکہ جو 1 مین شو تھا، یہ کہا کہ اس کو پھیلا کر جو سینئر ترین جج ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ سو موٹو کس طرح لیا جائے گا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی تک پچھلے جو 2009 کے بعد سے عدلیہ کے فیصلوں میں خرابی کی بہت بڑی بنیاد جو ہے وہ سو موٹو ہے، جس کے اوپر کوئی سٹرکچر نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر طریقہ کار نہیں ہے، اس کے طریقے جو عدالت کے اندر سے بھی آواز اٹھی ہے۔ جہاں جسٹس منصور علی صاحب نے 1 مین شو کا کہا، جہاں جس پاور کو ڈرا کرتے ہیں چیف جسٹس سو موٹو کا، جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، اس میں جسٹس منیب اختر صاحب جو آج 8 رکنی بینچ میں شامل تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ رولز بننے چاہیے، مگر عدالت نے خود رولز نہیں بنائے، پارلیمنٹ بنانے لگی، عدالت نے اس پر عمل درآمد روک دیا۔ اب یہ 15 میں سے 8 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے۔ آپ کے پاس راستہ ہے نہیں اس کو مسترد کرنے کا کہ آپ مسترد کر دیں تو ہوگا کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے 20 تاریخ کو ایک قانون بنے گا تو آپ کے مسترد کرنے کی وجہ سے عدالت اس پر عمل درآمد شروع کر دے گی۔ کیا حکومت کچھ کر نہیں سکتی ہے مسترد لفظی طور پر کرنے کے علاوہ؟ جی دیکھیے، آئینی معاملات میں پھر پارلیمان کی جو قانون سازی کا اختیار ہے، اور صرف قانون سازی کا اختیار نہیں ہے۔ دیکھیے ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ 3 ستون ہیں، لیکن ایک ستون جو ہے اس کا ذکر آئین کے ابتدائیہ میں ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے۔ وہاں محترم عدلیہ کا ذکر نہیں ہے، وہاں کسی اور انتظامیہ کا ذکر نہیں ہے، منتخب نمائندوں کا ذکر ہے اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے۔ تو لہذا پارلیمان کی بہت وسیع اس میں ہے جو پرویو ہے قانون سازی کا، اور اس کے اوپر وقت سے پہلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مگر جیسا آپ نے کہا کہ ہم دوبارہ بھی اس کو پاس کر سکتے ہیں، بٹ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے نا، کیونکہ ایک اور کیس ہے جس کی کل سماعت ہونی ہے، ان چیمبر ہونی ہے، مگر کیونکہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ انتخابات کے لیے فنڈ جاری کریں، نہیں کیے، دونوں کمیٹیز نے مسترد کر دیا، قومی اسمبلی نے مسترد کر دیا۔ حکومت پارلیمان کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے، مگر عدالت حکومت کے اوپر حکم عدولی کی وجہ سے ایک کنٹیمپٹ لگا سکتی ہے، جو کہ وزیر اعظم پر لگ سکتی ہے، کابینہ پر لگ سکتی ہے، آپ کہہ رہے پارلیمان پہ لگا دیں۔ تو وقت کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ اس کو دوبارہ پارلیمنٹ میں لے جائیں، مگر یہ آپ کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس وقت میں یہ قانون بن جاتا، جس کی وجہ سے پھرتی دکھائی دی آپ۔ جی وقت اپنی جگہ پر ہے، لیکن وقت نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو کہا تھا کہ یہ ایک امپیریل سپریم کورٹ ہے، ایک سامراجی سپریم کورٹ بن چکا ہے، یا ابھی جسٹس عطر ملالہ نے کہا کہ پولیٹیشنز ان روبس، کہ منصف کی قبا میں سیاست دان ہیں۔ تو یہ اس بینچ کی جس طریقے سے یہ بینچ تشکیل پایا ہے، اور اس بینچ کے جب لسٹنگ کی گئی تو پہلے ہی تمام ماہرین نے کہہ دیا کہ فیصلہ تو حکومت کے خلاف آنا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں میں پھر بڑے ادب سے عرض کروں گا، معاملہ اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور ڈسکشن کریں، اب پاکستان کے 2 ستونوں کے درمیان ہے پارلیمان اور عدلیہ،
اور اس کے معاملے میں عدلیہ کے پاس تیر ہیں، ہمارے پاس عوام کا جگر ہے جو پارلیمان کے پاس ہے، تو لہٰذا وہ تیر آزمائیں گے، ہم بھی جگر آزمائیں گے۔ مقصد یہی ہے کہ ساری جو کنٹروورسی ہے اور سارا تناؤ ہے اس کا ایک بڑا سادہ حل ہے کہ محترم چیف جسٹس پاکستان ایک فل بینچ بنا کر ان معاملات پر اپنا فیصلہ دے دیں۔ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ ہم فل بینچ کا فیصلہ قبول کریں گے، اور اگر ہم اس پہ نمبر گیم بھی کھیل لیں کہ ٹھیک ہے آج چیف جسٹس نے ثابت کیا کہ ان کے پاس 8 جسٹسز ہیں، تو پھر ان کو فل کورٹ بنانے میں کیا امر مانے ہے، جس کے بارے میں حکومت کہہ چکی ہے کہ اگر تمام 15 جج جو ہیں بیٹھ کر ایک فیصلہ دیتے ہیں، کوئی بھی اس میں نمبرنگ ہو یا ڈسینٹ ہو، ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو یہ بجائے یہ کہ وہ ایک شفافیت کا اور اجتماعی دانش کا راستہ اختیار کیا جائے، یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانبدار بینچ بنا کر قبل از وقت یہ بالکل غلط مفروضہ ہے کہ پارلیمان کسی بھی طرح عدلیہ کی آزادی کو جو ہے وہ خود مختاری کو کم کرنا چاہتی ہے۔ ہم تو عدلیہ کو آزاد کرنا کیا تھا 2009 میں، اور اب پارلیمان کی کوشش ہے اور تمام جمہوری جماعتیں جو حکومت میں شامل ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ 2023 میں عدل کو بھی آزاد کیا جائے۔ جو فل کورٹ کا مطالبہ ہے وہ عدلیہ کے اندر سے لے کے بار کاؤنسل سے لے کے حکومت سے لے کے ہوتا رہا، نہیں بنا، آخر میں 8 رکنی بنا، اور اس نے وہ قانون جو ابھی بنا بھی نہیں تھا اس پر عمل درآمد روک دیا۔ تو یہ سٹیٹمنٹ ہے آپ کے لیے، جس طریقے سے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ خاموش سٹیٹمنٹ تھا جسٹس مظاہر نقوی کو بینچ میں شامل کرنا، جو آج 8 رکنی بینچ میں بھی شامل تھے۔ تو اب تو معاملہ بجائے اس کے کہ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق فل کورٹ کی طرف جائے، آپ کے خلاف کنٹیمپٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو کابینہ تیار ہے یا وزیر اعظم تیار ہے کہ جی کنٹیمپٹ میں فارغ ہونے کے لیے ایک اور وزیر اعظم تیار ہے؟ جی یہ بہت ہم سب کے لیے ایک تشویش کا باعث ہونا چاہیے، جس کی طرف آپ شاذب صاحب ذکر کر رہے ہیں، کہ بجائے معاملہ آئین اور قانون اور عوام کی منشا کی طرف ہوتا، اب یہ صرف اختیارات کے صریح استعمال پر آ گیا ہے کہ جی چونکہ چیف جسٹس کے پاس ایک صریح اختیار ہے، اور وہ اختیار کہاں سے آیا ہے؟ شاذب صاحب 44 سال پہلے یہ رولز بنے تھے جن کی بنیاد پر آج، اور اس وقت بھی پاکستان میں فوجی آمریت تھی، تو لہٰذا 1980 میں قوانین بنا دیے گئے۔ اس کے بعد کسی بھی چیف جسٹس نے اس طرف غور نہیں کیا، کیونکہ اس سے پہلے 2009 سے پہلے سوو موٹو کا استعمال جو ہے وہ بہت محدود تھا۔ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ سوو موٹو کو پاکستان کے سیاسی انجینئرنگ کے لیے، جو سیاسی جماعتیں تھیں اپوزیشن میں پہلے، ان کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے، کچلنے کے لیے، اور اوورآل ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے یہ اختیار استعمال ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر پارلیمان نے یہ کہا ہے کہ اگر اختیارات کو وسیع کیا جائے تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔